یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم امن کوششوں میں اسلامی ممالک اور دنیا کے امن پسندوں نے جو کوششیں کی ہیں اور سیز فائر کے سلسلہ میں پاکستان اور سعودی عرب، مصر، ترکی اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کا جو کردار ہے، پاکستان ان کو بھی تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم اس بات کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ مصر کے صدر نے 2 وفود اس سیز فائر کو دیکھنے کے لیے، تاکہ کسی طرف سے اس کی جو ہے وہ مخالفت نہ ہو، وہ غزہ روانہ کیے ہیں۔ ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے امن پسندوں کو، دنیا کے انصاف پسندوں کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہوگا کہ ظلم کو بند کروایا جائے، وہ ظلم کشمیر میں ہو یا وہ ظلم فلسطین میں ہو، اور پاکستان کے تمام مذاہب اور مسالک کے ماننے والے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہماری غیر مسلم برادری ہے پاکستان کے اندر، آئین پاکستان نے انہیں بھی برابر کے شہری کا حق دیا ہے۔ آئین پاکستان نے انہیں بھی وہی عزت و عظمت عطا کی ہے جو مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ پاکستان کے تمام مذاہب کے قائدین جو کوششیں پاکستان کی حکومت کی طرف سے یا دیگر بلاد اسلامیہ کی طرف سے یا تنظیموں کی طرف سے ہوئی ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک سوال دنیا سے پوچھا جانا چاہیے کہ جو انسانی حقوق کا نام لیتے ہیں وہ اس عرصے کے دوران کہاں تھے؟ ایک جانور کو پتھر لگ جائے تو دنیا میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے، یہاں تو معصوم بچوں کو ذبح کیا گیا ہے۔ یہاں پر تو کل پرسوں جو 9 سے 15 سال کے بچے عمر کے بچے تھے ان کو غزہ کے گھروں سے نکال کے اسرائیلی فورسز لے کر گئی ہیں۔ یہاں پر عالمی انسانی حقوق کے ادارے کہاں ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے، اور اس کے لیے میں یہاں پر پوپ صاحب کا، مسیحی جو برادری ہے ہمارے دنیا بھر میں جو مسیحی مذہب کے ماننے والے ہیں، پوپ فرانسس نے جو پیغام دنیا کو دیا ہے، اس صورتحال پر ہمیں پاکستان، حکومت پاکستان کے تمام مسالک اور مذاہب کے قائدین کی طرف سے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اسی بات کی ضرورت ہے کہ جہاں زیادتی ہو، جہاں ظلم ہو، ہم سب مل کر اس کو زیادتی اور اس کو ظلم کہیں۔